اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ محترم ناظرین کرام، اس عظیم الشان عید کے موقع پر آپ سبھی کی خدمت میں محبتوں اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد کا ہدیہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عید ہے کہ جس موقع پر ہم سبھی اس خوشی میں شامل ہو رہے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی خوشی ہے۔ تمام امت مسلمہ کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ وہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے اتنی محبت رکھے کہ ان کی خوشیوں میں خوش ہو جائے اور ان کے غم میں غمزدہ ہو جائے۔ وہی قوم کامیاب ہے کہ جو رسالت مآب اور اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی خوشیوں میں اور غموں میں اپنے کو برابر سے شریک کرے۔ آج یہ وہی موقع ہے، وہی مناسبت ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار کی خوشی ہے، اہل بیت اطہار کی مسرتیں ہیں، رسالت مآب کی شادمانی ہے، رسالت مآب فرحت میں ہیں، اور آپ اس پوری امت کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی رحمت آج پوری امت کے لیے ہے، آپ کی رحمت آج پوری کائنات کے لیے ہے، اس لیے کہ آج آپ کے اہل بیت اطہار مسرتوں میں ہیں، خوشیوں میں ہیں۔ اسی بنا پر اس عید کو عید زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عید ہے کہ جس دن اس امت مسلمہ نے دیکھا کہ اہل بیت اطہار نے اپنے سوگ بڑھائے، اہل بیت اطہار نے خوشی منائی، اہل بیت اطہار نے وہ جو مسلسل غم و اندوہ تھا وہ اس تاریخ میں اہل بیت اطہار کا جا کر مکمل ہوا اس انداز میں کہ جن لوگوں نے فرزند رسول، نواسہ رسول، اس عظیم الشان امام حسین کو میدان کربلا میں قتل کیا، کہ جو دل بند امیر المؤمنین اور سکون قلب زہرا تھے، وہ امام حسین کے جنہیں میدان کربلا میں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے قاتلوں کو آج ہی کے دن فی النار کیا گیا، ان سے دنیاوی قصاص لیا گیا، انہیں دنیا کی سزا دی گئی۔ لہٰذا اہل بیت اطہار نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، اور آج یہ امت ہے جو اہل بیت اطہار کی خوشی میں اپنے کو شامل کرتے ہوئے اس عید زہرا میں خوشیاں منعقد کر رہی ہے۔ عید زہرا کے موقع پر محفلیں ہو رہی ہیں، عید زہرا کے موقع پر جشن ہو رہا ہے، اور اسی لیے اس بات کو ہمیں میزان کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ روز عاشورہ ہم سب کے لیے غم کی معراج ہے۔ اس عظیم الشان شہادت کے لیے جو شہادت عظمیٰ کہلاتی ہے، اس شہادت کی مظلومیت کو یاد کر کے یہ امت کا ایک ایک انسان، یہ اس امت کی ایک ایک فرد ہے جو امام حسین پر آنسو بہاتی ہے۔ جس کو عاشور کے دن جتنا غم ہوتا ہے وہ اتنی ہی شدت سے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کا انتظار کرتا ہے، اور جب یہ عید زہرا کا دن آتا ہے وہ اسی شدت کے ساتھ کہ جس شدت سے شہادت کے موقع پر غم منایا تھا، اسی شدت کے ساتھ اس موقع پر جو عید زہرا ہے وہ خوشیاں منعقد کرتا ہے۔ ہمارا معیار اور میزان یہی ہے۔ عاشور کو ہم نے رسالت مآب کو غم زدہ دیکھا، عاشور کے دن ہم نے امیر المؤمنین اور جناب سید عالمیان کو فرش عزا بچھائے ہوئے دیکھا،
عاشور کے دن ہم نے تمام اہل بیت اطہار کو غمزدہ پایا، ہم نے خود کو بھی غمزدہ کیا، ہم نے بھی ماتم کیا، ہم نے بھی گریہ کیا، ہم نے بھی ایک دوسرے کو پرسا دیا۔ لیکن جیسے ہی عید زہرا کا موقع آیا، ہم نے دیکھا حذیفہ یمانی کی روایت میں کہ رسالت مآب نے اس دن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر خوشیاں منعقد کیا اور یہ کہتے ہوئے کہ میری اولاد کے قاتلوں کو اس دن کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی۔ ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، لیکن رسالت مآب نے اس عید زہرا کے دن مدتوں پہلے، کئی سال پہلے جشن منعقد کیا، کئی سال پہلے خوشیاں منائیں۔ ہم نے بھی رسالت مآب کی سیرت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اور اسی طرح سے بقیہ اہل بیت اطہار نے بھی، جناب سید عالمیان نے بھی، امیر المؤمنین نے بھی خوشی منعقد کی۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دن خوشی کا اظہار فرمایا۔ اہل بیت اطہار کی چونکہ یہ عید زہرا میں خوشی ہے، لہٰذا ان کی محبت کا تقاضا، ان کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم سبھی اس دن اپنے کو فرحت و شادمان قرار دیتے ہوئے لوگوں میں مبارکباد دیتے ہیں، لوگوں کے درمیان خوشیاں ایک دوسرے کے درمیان شیئر کرتے ہیں، تاکہ اس امت کو یہ بات پتہ چلے کہ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم ڈھائے تھے ان کو پروردگار نے اس دنیا ہی میں ظاہری سزا دی ہے، اور پروردگار کی طرف سے ظاہری طور پہ ان سے انتقام لیا گیا ہے۔ البتہ وہ حقیقی انتقام ابھی باقی ہے کہ جو وارث امام حسین کی آمد پر ان تمام افراد سے جنہوں نے میدان کربلا میں آقا امام حسین پہ ظلم ڈھایا، ان سبھی سے انتقام لیا جانا باقی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس عید زہرا میں دو خوشیاں ایک ساتھ ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ ایک اس بات کی خوشی کہ میدان کربلا کے ظالموں سے انتقام لیا گیا، یہ جشن ہے۔ دوسرا، اس عید زہرا کا ایک اور عنوان یہ ہے کہ جس امام کے ذریعے سے پروردگار عالم اس روئے زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کرے گا، جس عظیم الشان امام کے ذریعے سے امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے خون ناحق کا انتقام پروردگار لے گا، اس عظیم الشان امام کی امامت کا آغاز بھی اسی موقع پر ہو رہا ہے۔ آپ کی امامت کی آغاز ہونے کی مناسبت سے بھی ہم سبھی یہ جشن منعقد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اسلام دو چیزوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ، روایت کہتی ہے دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، یا محبت یا اس کے ساتھ ساتھ نفرت۔ البتہ یا سمجھانے کے لیے ہے، لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں بنیاد ہیں دین کی۔ محبت کے ساتھ نفرت ضروری ہے، اور اسی لیے ہمارا اصل کلمہ ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ نفرت کا ثبوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس موقع پہ الا اللہ کہا جائے یہ محبت کا ثبوت ہے۔ کوئی خدا نہیں ہے سوائے ذات پروردگار کے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے تمام ان چیزوں، تمام ان طاقتوں کا انکار کیا کہ جن کے بارے میں لوگ تصور کریں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے۔ ہم نے ان تمام باطل خداؤں کا انکار کیا، یہ نفرت ہے۔ اور جیسے ہی الا اللہ کہا، یہ ہماری قلبی محبت ہے جو اس پروردگار کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ چیز انسانوں کو نفرت کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ نفرت کا جذبہ دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے محبت ہو تو اس کے مقابل میں آنے والوں سے نفرت نہ ہو، اور اگر نفرت ہو تو اس کے مقابل والوں سے محبت نہ ہو۔ ایک انسان دنیا میں اس کی قیمتی ترین شے، مثلا اس کے ماں اور باپ، ماں باپ سے محبت ہے، لیکن جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ان کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ایک ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہی ماں باپ اپنی اولاد کے ان لوگوں، ان ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول چلا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس اولاد پر اسکول میں ظلم ڈھایا ہو، مارا ہو، بلا وجہ ستایا ہو۔ ماں باپ ان سے لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد کے دشمنوں کی اتنی ہی نفرت بھی ہوتی ہے۔ بالکل بیلنس اللہ رب العزت نے انسانی مزاج کے اندر رکھا ہے۔
جتنی محبت ہوگی اتنی ہی نفرت ہوگی، اور جتنی نفرت ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پھر اس کے مقابل والوں سے اتنی ہی شدت سے محبت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، اور اسی لیے پروردگار عالم نے ہمارے لیے اہتمام یہ رکھا ہے کہ اگر 2.25 مہینے محبت امام حسین کی بنا پہ ہماری آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں تو پھر عید زہرہ آ جانے پر ہمارے چہرے کھلے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم جناب سیدہ کی اس عید کو جو عید زہرہ کے نام سے ہے وہ اپنے وجود کے اندر فرحت کے طور پہ محسوس کرتے ہیں۔ دلوں کی شادمانی، جسموں کی شادمانی، گھروں میں خوشیاں، ماحول میں خوشیاں، محلوں میں خوشیاں، مسجدوں میں خوشیاں، امام بارگاہوں میں خوشیاں، یہ اس بات کی علامت ہیں کہ ہمیں جناب سیدہ سے شدید محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے شدید نفرت ہے۔ اس عید کو عید شجاع بھی کہا جاتا ہے، اس بنا پر کہ جناب مختار نے انتقام لیا تھا، وہ جو بہادروں کے درمیان بہادر سمجھے گئے ہیں، جو بہادروں کے درمیان شجاع سمجھے گئے ہیں، لہٰذا ان کی یہ عید، ان کی یہ خوشی، ان کی طرف سے اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں یہ خوشی کو پیش کرنے سے اہل بیت نے خوش ہو کر جناب مختار کے لیے دعائیں دیں، لہٰذا آج یہ امت جناب مختار کو یاد کرتے ہوئے عید شجاع منعقد کرتی ہے۔ اسی لیے اس عید کو بہادروں کی عید کہا جاتا ہے، اسی لیے اس عید کو شجاعت رکھنے والوں کی عید کہا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے وجود کے اندر اس خوشی کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو ہم نے ذات پروردگار کے مقابل آنے والے تمام باطل خداؤں کا انکار کیا، نفرت کی ان سے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ جب حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آئے تو ہم نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا، اور تمام جھوٹے اور باطل رسالت کے دعوے داروں کا ہم سب نے انکار کیا۔ وہ تمام افراد جو رسالت مآب کے سامنے میدان جنگ میں آئے، ہم نے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا، لہٰذا ہماری یہ رسالت، ہمارا یہ عقیدہ رسالت ہمارے لیے معتبر ثابت ہوا۔ اسی طرح سے سرکار امیر المؤمنین کی ولایت بھی ہے۔ جس نے امیر المؤمنین کی ولایت کو مانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام غاصبان ولایت، غاصبان حق اہل بیت، غاصبان حق امیر المؤمنین، حتیٰ غاصبان فدق، ان تمام سے اپنی بیزاری کا اعلان کرے اور بتائے ہمارا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، ہمارا کوئی رشتہ ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم ڈھایا۔ اور اسی لیے یہ اس عید شجاع کو، عید زہرہ کو غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عید ولایت کی عید ہے جس کو غدیر کہا گیا ہے، اور یہ عید تبرہ کی عید ہے کہ جس کو عید زہرہ کہا گیا ہے۔ ہم سبھی کو اپنے وجود کے اندر ان تمام لوگوں سے نفرت کا اظہار کرنا ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار سے اپنے بغض اور اپنی عداوت کو دلوں میں رکھتے ہوئے اپنے عمل سے ظاہر کیا ہے۔ میں عرض کروں، عید زہرہ کی سب سے عظیم عبادت ہے لعنت۔ ہر عید میں انسان کوئی نہ کوئی مستحبی عمل ضرور بجا لاتا ہے، جیسے عید فطر کا موقع ہے، اس موقع پر انسان نماز پڑھتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے۔ عید قربان کا موقع آتا ہے، اس موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتا ہے اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتا ہے۔ عید غدیر کا موقع ہے، اس موقع پہ تجدید بیعت کرتا ہے اور امیر المؤمنین کی ولایت کو اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے عید زہرہ، عید شجاع، غدیر ثانی کے موقع پر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر عظیم عبادت لعنت کرے۔ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ لعنت کے معنی کیا ہیں۔ لعنت کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ بھی انجام دیتا ہے، جس عمل کو بندہ بھی بجا لاتا ہے۔ جب اللہ اس عمل کو انجام دیتا ہے تو یہ سنت پروردگار بن جاتی ہے، اور پروردگار بار بار قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں
اپنی رحمت کو دور کر لیتا ہوں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے ظلم ڈھایا، جن لوگوں نے وعدہ شکنی کی، جن لوگوں نے رسول اللہ کو ستایا، جن لوگوں نے امتیوں پہ ظلم ڈھائے، ان تمام لوگوں سے اللہ نے اپنی رحمت کو دور کر لیا۔ یہ بھی قرآن مجید نے اعلان کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب بندے کی طرف سے یہ عمل انجام پاتا ہے تو یہی عمل جو بندے کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے کہ پروردگار فلاں پر لعنت فرما۔ اس کے معنی ہے کہ پروردگار فلاں سے اپنی رحمت کو دور کر لے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پروردگار تو لعنت نازل فرما ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم ڈھایا، اس کے معنی ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان لوگوں سے اپنی رحمت کو دور کر لے۔ اس کائنات کو اللہ نے اپنی رحمت کا مرکز بنایا ہے، لیکن جس سے اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لے اس کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ ہم اللہ سے جب لعنت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری طرف سے دعا ہوتی ہے، جب اللہ اسی عمل کو بچا لاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہوتا ہے، اس کے لیے وبال ہوتا ہے، اس کے لیے جہنم ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی بارگاہ میں لے کر چلوں۔ قرآن مجید نے بار بار اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں دیکھا اور قرآن نے بار بار اس کو واضح کیا۔ قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 18 ارشاد رب العزت ہے کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے معنی ہے کہ یہ لعنت سنت پروردگار ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا۔ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 57 ارشاد رب العزت ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو ستایا، اللہ کے رسول کو ستایا، کیا نتیجہ ہوگا؟ لعنہم اللہ، اللہ نے ان سب پر لعنت کی ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ کہاں؟ آخرت میں نہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ جو ہم دنیا میں لوگوں پر لعنت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کو، رسالت مآب کو، اللہ کو اور دین مبین اسلام کی سچی پیروی کرنے والوں کو ستایا، ان پہ ظلم ڈھایا، جب ہم ان پہ لعنت کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ قرآن کی سکھائی ہوئی روش ہے، یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ سنت پروردگار ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت کی ہے، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ قرآن مجید سورہ احزاب میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ان پر دنیا میں بھی عذاب ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے جبت اور طاغوت کی پیروی کی ہے ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ سنیں گے آپ، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ قرآن مجید کرے کہ اے پیغمبر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کے پاس کتاب پروردگار کا کچھ حصہ آیا اور اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب جبت اور طاغوت پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھنے والوں کو پروردگار نے اتنا ناپسند کیا، اتنا پروردگار نے اپنے سے دور رکھا کہ قرآن مجید کہہ رہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ جبت اور طاغوت پر اللہ، ان لوگوں پر جو جبت اور طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں ان پہ اللہ لعنت کر رہا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی اسی قرآن کی زبان میں کہتے ہیں۔ خدا را جن لوگوں نے جبت اور طاغوت کو قبول کیا، جن لوگوں نے جبت اور طاغوت کی پیروی کی، جن لوگوں نے جبت اور طاغوت کو اپنا سرپرست، اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جن لوگوں نے جبت اور طاغوت کو اپنا سرپرست بنایا، جن لوگوں نے جبت اور طاغوت پر ایمان اختیار کیا، پروردگار ان سبھی پہ اپنی لعنت کو نازل فرما۔ ہم اس لیے کسی کا نام نہیں لیتے، ہم ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو قرآن مجید نے برا کہا ہے، ہم ان لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں کہ جن پر قرآن مجید نے لعنت کی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، لیکن یہ یاد رکھنا جس پر بھی پروردگار کی لعنت ہو جاتی ہے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں رہ جاتا۔ اس کے معنی ہے کہ ملعونوں کو مدد دینے والے افراد اللہ سے دور ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے پھر ان کا کوئی مددگار، کوئی ناصر نہیں رہ جاتا۔ اب اگر کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر یقیناً وہ اللہ سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، اسلام سے دور ہے۔ لہٰذا ہمیں
تاریخ کے دامن میں تلاش کرنا چاہیے کہ یہ جبت اور طاغوت کون ہیں، تاکہ ان سے بھی بیزار رہیں اور جبت اور طاغوت پر ایمان لانے والوں، جبت اور طاغوت کو سرپرست بنانے والوں سے بھی خود کو دور رکھیں۔ قرآن مجید اسی لیے اس آیت الکرسی میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں، نتیجے میں ان سب کو اندھیروں سے نکال کے نور تک لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے انکار کیا ذات پروردگار کا، ان سب کا سرپرست کون ہے؟ ان سب کے سرپرست یہ طاغوت ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ ظلمتوں سے نکال کے روشنی تک لایا۔ طاغوت کا کام یہ ہے کہ ان کو دوبارہ ان ظلمتوں میں لے کر واپس جائیں، نور سے نکال لے جائیں۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کے بندوں کے درمیان ایسے بھٹکانے والے شیطانی مزاج کی افراد ضرور ہیں کہ جو طاغوت ہیں، کہ جو ان کو دوبارہ بھٹکا کے اندھیروں کی وادی میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم اسی لیے بیزار ہیں ان تمام لوگوں سے کہ جو جبت ہیں، ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں جو طاغوت ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس عظیم الشان کے نام نامی سے یہ عید منسوب ہے، یعنی جناب سید عالمیان، کہ جن کے نام نامی کی بنا پر اس کو عید زہرہ کہتے ہیں، جناب سید عالمیان بھی اللہ کی وہ عظیم ترین شہزادی ہیں جن کی سیرت تمام امت مسلمہ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جناب سید عالمیان جس موقع پہ نماز مکمل ہونے کے بعد اپنے مصلے سے بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اس موقع پر تاریخ کہتی ہے کہ آپ کہتی تھی اللہم لعن الجبت والطاغوت، اے میرے پروردگار جبت اور طاغوت پر اپنی لعنت کو نازل فرما، یعنی ان دونوں کو اپنی رحمت سے پروردگار دور کر دی۔ ہم جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل پیرا ہیں، ہم جناب سیدہ سے محبت رکھتے ہیں، لہٰذا عید زہرہ کے دن ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ پروردگار جبت اور طاغوت جن پہ تو نے قرآن میں لعنت کی ہے، جبت اور طاغوت جن کو جناب سیدہ نے اپنے سے دور رکھا، جن کو اہل بیت اطہار نے اپنے سے دور رکھا، جن کو رسالت مآب نے اپنے سے دور رکھا، پروردگار جبت اور طاغوت پہ اپنی لعنت کو نازل فرما۔ یہ ہم قرآن مجید کی زبان بول رہے ہیں، اس میں کسی کی دل شکنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید نے ایک پورے خاندان کو ملعون کہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ أَلَمْ تَرَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ أَنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ گھرانہ، وہ خاندان کہ جس پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی، یہ بہت اہم بات ہے، یعنی پورے خاندان کو پروردگار عالم قرآن مجید کی نگاہ میں ملعون قرار دے۔ جس کو اللہ ملعون قرار دے اس سے اس امت کو بھی دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا کبھی بھی شجرہ ملعونہ کے قریب نہیں جا سکتا، کبھی بھی اس خاندان کے پاس نہیں جا سکتا کہ جس خاندان کو رسالت مآب نے، کہ جس خاندان کے بارے میں رسالت مآب نے خواب دیکھا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ خواب آپ کو دکھایا تھا، رسالت مآب نے خواب دیکھا تھا۔ ایک خاندان ہے جو رسالت مآب کے اسی منبر کے اوپر بیٹھ کر اچھل کے خوشیاں منا رہا ہے۔ ان سب کے چہرے انسانوں کے نہیں تھے، ان سب کے چہرے بندروں کے تھے۔ تفسیر روح المعانی میں بھی یہ جملہ موجود ہے، مجمع البیان میں بھی موجود ہے۔ یہ پورا خاندان تھا کہ جس خاندان پہ اللہ نے لعنت نازل کی ہے، لہٰذا قرآن کی نگاہ میں جس خاندان پہ لعنت ہے اس خاندان پہ ہم سب کو بھی لعنت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی روش ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے وعدہ خلافی کی ان سب پہ اللہ کی لعنت ہو۔ فَبِمَا نَقَضَهُم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَهُمْ، جن لوگوں نے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیا ان سب پہ اللہ کی لعنت ہو۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس موقع کے اوپر مسند خلافت پر ظاہری طور پہ تشریف لائے، ساری امت نے بیعت کیا ہے، لیکن اب یہی امت اگر آپ کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے، یہی امت آپ کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آ جائے، یہی امت آپ کے سامنے لشکر لے کے لڑائی کرنے آ جائے، تو پھر یہ عہد شکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ پیمان شکن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وعدہ توڑنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے جنگ کرنے کے لیے جو بھی آئے اگر وعدہ شکن ہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔
یہ قرآن کی روش ہے، اور اسی روش کے مطابق ہمیں اس عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ تین گروہ ہیں کہ جن پہ اللہ اپنی لعنت کر رہا ہے، اپنے وعدوں کو توڑنے والے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کر لینے والے، زمین پر فساد پھیلانے والے۔ ان پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک لہم اللعنہ، ان سب پہ لعنت ہے پروردگار کی۔ سورہ رعد آیت نمبر 25، قرآن مجید نے ان تین گروہوں پہ لعنت کی ہے۔ رشتوں کو نہ نبھانے والے، نہ صرف یہ کہ رشتوں کو نہ نبھائیں بلکہ وعدوں کو توڑنے والے، نہ صرف یہ کہ وعدوں کو توڑنے والے، ایسا نہیں بلکہ وہ زمین پہ فساد بھی پھیلانے والے، قرآن کی نگاہ میں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ وہ تمام افراد کے جنہوں نے رسالت مآب اور آل رسالت مآب کو ستایا، وہ زمین پر فساد پھیلا رہے تھے۔ یہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء پہ ظلم ڈھانے والے یہ زمین کے مفسد تھے۔ یہ زمین پر وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے خلاف کام کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ سب اس لائق ہیں کہ ان کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے لعنت کو قرار دیا جائے۔ سب سے اہم آیت شریفہ جو قرآن مجید میں اس لعنت سے متعلق ہے کہ جس کو ہم سبھی کو، جس کو اپنی زندگیوں میں جس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، سورہ آل عمران۔ قرآن مجید اس سورہ کی 61ویں آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے پیغمبر، یہ نجران کے عیسائی آپ کے پاس آ کے بار بار مقابلہ آرائی کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو سننے پر تیار نہیں ہیں۔ فَقُلْ، اے پیغمبر اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بس ہو گئی، جتنی بات کرنی تھی اب بات ہو گئی، اب تم ہماری بات نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے۔ فَقُلْ، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ فَقُلْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تعالو، اب ہم لوگ آئیں، میدان میں آئیں، ہم اپنے جوانوں کو لے کے آئیں، تم اپنے جوانوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کے آئیں، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، پھر ثم نبتہل، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم سب گڑ گڑائیں، فنجعل، پھر ہم قرار دیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر کہ جنہوں نے جھوٹ بولا۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کو جھوٹ اتنا ناپسند ہے کہ چاہتا ہے کہ اس کا حبیب جھوٹوں پر لعنت بھیجے۔ اللہ کو جھوٹے اتنے ناپسند ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ حبیب کے آل، حبیب کے اہل بیت بھی لعنت بھیجیں ان جھوٹ بولنے والوں پر۔ لہٰذا اب اس میدان مباہلہ میں رسالت مآب اپنے ساتھ سرکار امیر المؤمنین جناب سید عالمیان امام حسن اور امام حسین کو لے کے آئے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے کہ جب جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے رسالت مآب اہل بیت اطہار کو لے کے آ رہے ہیں، کسی کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ سچا ہے اپنی زندگی میں یا نہیں ہے، لیکن ان ہستیوں کے بارے میں پھر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جیسا کام ہوتا ہے اسی سے متعلق افراد کو لے کر جایا جاتا ہے۔ رسالت مآب جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا اب اس میدان میں جن ہستیوں کو لے کر جائیں گے ان کی صداقت، ان کی سچائی اللہ کی نگاہ میں مسلم ہوگی۔ یہ سچی ہے، یہ بالکل فیکٹ ہے، اور اسی لیے جس موقع کے اوپر اسی نجران کے عیسائیوں نے ان عظیم الشان ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ اگر تم سب نے ان سے مباہلہ کر لیا تو یاد رکھنا قیامت تک کے لیے تم سب مسخ ہو جاؤ گے۔ وہاں پر جملے یہ ہیں کہ اگر یہ سب اس میدان میں آتے اور مباہلہ کر لیتے، حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ لو تباہلوا لنسخوا قردۃ وخنازیر، اگر یہ سب اس میدان مباہلہ میں جھوٹوں پر لعنت کرتے وقت رسالت مآب اور آل رسول کے سامنے کھڑے ہوتے تو اہل بیت اطہار اور رسالت مآب کی اس لعنت کا اثر یہ ہوتا کہ پھر قیامت تک اس روئے زمین پر یہ انسانوں کی شکل میں نہ ہوتے، یہ سب قردۃ بندر اور خنازیر، خنزیر کی صورت میں روئے زمین پہ ہوتے۔ اس کے معنی ہے اہل بیت اطہار سے ٹکرانے والے، رسالت مآب سے ٹکرا جانے والے،
اللہ کی نگاہ میں پھر انسانوں جیسے نہیں رہ جاتی ہیں۔ اگر اہل بیت اطہار کی لعنت ہو تو پھر یہ افراد انسانوں کے درمیان رہنے کے لائق نہیں رہ جاتے۔ لہٰذا ہم سب بھی جس موقع پر اہل بیت اطہار اور رسالت مآب اور اللہ کے دشمنوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، یہ عید ہمارے لیے عظیم الشان عید بن جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، جس موقع پر ہم اہل بیت اطہار کے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں اور رسول اللہ کے دشمنوں سے اس لعنت کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس موقع پر ہم ان دشمنان پروردگار، دشمنان اہل بیت اطہار سے، ان کی اعمال سے بھی خود کو دور کرتے ہیں، ان کی فکروں سے بھی دور کرتے ہیں، اور ان کی تمام برائیوں سے بھی خود کو دور کر لیتے ہیں۔ اسی لیے عید زہرہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ جب ہم عید زہرہ کے دن خوشیاں مناتے ہیں تو ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ جتنی برائیاں ان دشمنوں کے اندر تھیں، ان میں سے کوئی برائی ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، کوئی بھی عید زہرہ منانے والا جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ لوگ نمازوں کو ترک کرتے تھے، عید زہرہ کو منانے والا کبھی نمازوں کو ترک نہیں کرتا۔ یہ لوگ قرآن کی توہین کرتے تھے، کوئی بھی عید زہرہ منانے والا قرآن کی توہین، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی عید زہرہ منانے والے اہل بیت اطہار کی خوشیوں میں خوش ہونے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ قرآن کی طرف سے دفاع کیا ہے، کبھی قرآن کی توہین نہیں کی ہے۔ جتنے افراد بھی اس تبرہ کو اپنی زندگی میں اختیار کرتی ہیں، ان کی زندگیاں نیک ہوتی ہیں، سعادت مند زندگیاں ہوتی ہیں، اور اسی بنا پر ہم عید زہرہ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں۔ عید زہرہ یہ مسرتوں کا موقع، یہ خوشیوں کا موقع، یہ سعادتوں کا موقع، یہ اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کو لینے کا موقع ہے۔ جس موقع پر جناب مختار کے اس لشکر نے شمر کو قتل کیا، جس موقع پہ عمر ابن سعد جس نے اس میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے آنے والے لشکر کی کمانڈری کی تھی، اس کے قتل کی خبر کو ہم جب سنتے ہیں عید زہرہ کے دن، وہ تمام افراد، مثلاً خولی کے جس نے امام حسین کے سر مبارک کی توہین کی تھی، مثلاً وہ حرملہ کے جس نے جناب علی اصغر کو شہید کیا تھا، ان تمام ظالمان آل محمد، تمام قاتلان آل محمد کے قتل کیے جانے کی خبر جب ملتی ہے تو ہمارے لیے وہ دن عید کا ہوتا ہے، وہ دن ہمارے لیے مسرتوں کا ہوتا ہے، وہ دن ہمارے لیے فرحتوں کا دن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم عید زہرہ میں اپنی تمام خوشیوں کو اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے تمام امت کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج یہ امت ان ظالموں سے نجات پا گئی۔ وہ افراد کے جو امت اسلامیہ کے دامن پہ دھبا بن چکے تھے، اس دھبے کو پھر مٹا دیا گیا، لہٰذا اب پھر دامن اسلام پاک صاف ہوا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے قتل کیے جانے پر اتنا ہی یہ انسان خوش ہوتا ہے جتنا امام حسین کی شہادت پہ غمزدہ ہوا تھا۔ آئیے چلیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سبھی عید زہرہ کی مناسبت سے عیدی کو طلب کرتے ہوئے رب العزت سے دعائیں کریں، پروردگار یہ عظیم مناسبت ہے، یہ عظیم عید ہے، اہل بیت اطہار نے اپنے سوگ بڑھائے ہیں، اہل بیت اطہار نے اپنے غم کو مکمل کیا ہے، ہم سب بھی اپنے سوگ کو بڑھاتے ہوئے، خوشیاں منعقد کرتے ہوئے، اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان تمام ظالموں سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم ڈھائے۔ پروردگار ان سب پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما، ان سب کو جہنم کی آخری وادی میں قرار فرما، اور ان سب کے شر سے تمام امت کو ہمیشہ محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو ہمارے آقا اور مولا کے ظہور کا انتظار صحیح معنوں میں کرنے والوں میں قرار فرما، ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ پھر سے میں تمام امت مسلمہ کی خدمت میں یہ عظیم الشان عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔